حیدری 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وعجل فرج. میں نے درخواست کی تھی 2-3 بچوں سے خاص طور پہ. دانیال ماشاءاللہ بیٹھا ہے اور ہمارے بھائی سہیل بھائی بیٹھے ہیں, اسجد ہیں, اور یہ بچے ہمارے بیٹھے ہیں. خاص طور پہ درخواست کی تھی کہ جشن کا ہے, محفل ہے, عید ہے, عید زہرا ہے, عید شجاع بھی کہتے ہیں, تو اس موقع کے لحاظ سے تھوڑا سا جوش ولولہ. دیکھیے ہم پورا محرم, صفر اور پھر 8 ربیع الاول جسے ہم کہتے ہیں 2 مہینے 10 دن یا 2 مہینے 9 دن, تو اس میں ایک ظاہر ہے ہم نے ایک سید شہداء کا جو ان کا مقام مرتبہ اور جو ان کے مصائب ہیں وہ گزارے. اور یہ جو محرم سفر ہے ظاہر ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہے, ایک سوز ہے, ایک ماحول ہے, اور اس میں ظاہر غم کی کیفیت, ایک اداسی, ایک گلومی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ 2 مہینے 10 دن ہم نے بہت صدمے, عالم غمی اور بہت ہی ایک ڈاؤن کاسٹ سچویشن میں گزارے ہیں. جو حق ہے ظاہر ہے وہ حق ہے, اس سوگ کا وہ کوشش کی ہم نے ادا کی, اگرچہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ظاہر ہے نہیں ہم ادا کر سکتے یہ حق. لیکن آج کا دن ظاہر ہے یہ ایک عظیم الشان دن ہے. اس کو عید زہرا کہتے ہیں اور عید شجاع کہتے ہیں. اور جیسے بچوں نے بتایا منقبتوں میں اور اپنی اس میں نظموں میں اور اپنی سوز و سلام میں کہ یہ جو ہے یہ جشن تاج پوشی امام زمانہ ہے. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ دن ہے, دن الیوم, یہ یوم ہے, یوم عید, یوم عید زہرا, یوم عید شجاع. تو یہ شجاع لوگوں کا دن ہے. شجاع کا مطلب سمجھتے ہیں بچے, ہمارے بزرگ تو سب جانتے ہیں. شجاع کسے کہتے ہیں؟ شجاع کہتے ہیں بریو, کریجیس انگلش میں, بہادر, ولولے والے, جذبے والے. اور یہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین اور ہمارے جو رول ماڈل یعنی ہمارے جو رہنما ہیں, جو ولی ہیں ہمارے, جنہیں ہم اولی الامر کہتے ہیں, اولی الامر, یہ جوش ولولے کے نمائندہ ہیں. یہ قوت الہی کے نمائندے ہیں. ان میں مولا علی سب سے بڑی, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تو جوش ولولے, طاقت, قوت الہی کا یہ ایک شاہکار ہے. ہمارا دین قوت پروردگار ہے, اور ہمارے جو نمائندہ ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, وہ تو قوت کا مظہر ہے, طاقت کا مظہر ہے, ولولہ, جوش, دبدبہ, دبنگ. تو آج کا دن اس سب چیز کا اظہار ہونا چاہیے. ہماری ڈریسنگ سے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے احسن بھائی بالکل دولہا لگ رہے ہیں, اور بچے ماشاءاللہ پیارے پیارے, بہترین ڈریسنگ ہے. اور وہ جوش ولولہ نظر آنا چاہیے, وہ آپ کے چہروں پہ نظر آنا چاہیے, وہ آپ کی گفتگو سے نظر آنا چاہیے, وہ آپ کے ڈیمینر سے. یہاں ایک کینیڈا میں ایک لینگویج استعمال کی جاتی ہے, ہاں اسجد بھائی ماشاءاللہ. سہیل سب سے بلند آواز تو سہیل صاحب کی, آواز ہی نہیں نکلی بھائی. بسم اللہ. نعرہ بے شمار, بے شمار. تو
ہم جن کو ماننے والے ہیں وہ الہی طاقت کا مظہر ہے، اور ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے یوم زہرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ظاہر ہم جب یوم زہرہ یا عید زہرہ کہتے ہیں، اس کا تعارف تو بزرگوں کو تو بہت اچھی طرح، بچوں کو بہت مختصر بتاتا ہوں میں جلدی، وقت میرا بات بہت کم ہے، ورنہ میں تو 1 گھنٹہ لے جاؤں گا اس طرح باتیں کرتے ہوئے۔ بہت مختصر بس ختم کر رہا ہوں ودن 5 منٹس۔ کہاں ہیں یہ ہمارے منتظم راشد صاحب؟ ابھی وہ کھڑے ہو جائیں گے، بس تو ہم سوری، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں تو ذکر علی جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ کہتے رہو، ہیں قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ ایک نعرہ مار دے کوئی زوردار، کون مارے گا؟ یا علی مدد ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ تعارف کرا دیں بچوں کو، بڑوں کو تو پتہ ہے کہ عید زہرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بی بی کی خوشی کا دن ہے، اور بی بی جب خوش ہوں گی تو اس کی بیک گراؤنڈ ہوگا، وجہ ہوگی۔ بہت مختصر یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو بہت شروع سے جب آپ مدینے میں تھیں، اس وقت سے ہی آپ کا یہ ایک خوشی کا اظہار ہوتا تھا بی بی کا، اور یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے، روایات ہے، آئمہ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ بی بی کو زندگی میں خوشیاں بہت کم ملیں، 13 سال مکہ میں بہت ہی سختی اور بہت ہی تکلیف انتہائی، یعنی کہ بالکل زندگی خطرے میں سب کی، اور خاص طور پہ ختمی مرتبت کی، تو والد کو دیکھ کے کتنی پریشانی ہوگی۔ تو بہت کم لمحے بی بی کی زندگی میں ایسے تھے جس میں وہ خوش ہوئی ہوں، لیکن مدینہ میں آ کے جو خوشی ہوئی وہ ہمیشہ کرتی تھی 9 ربیع الاول کو، اور اس کی وجہ تھی اپنے والد اور والدہ کا نکاح، شادی مبارک ہے والد کی، تو اس موقع کے لحاظ سے۔ دوسرا یہ تھا کہ بی بی کے سامنے تو لوح محفوظ کی طرح پوری تاریخ تھی، ماضی، کائنات کا ماضی، کائنات کا حال، کائنات کا مستقبل۔ یہ جو 3 ٹائمز جسے کہتے ہیں ہم، 3 پارٹس آف ٹائمز، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ ہمارے لیے ہیں۔ یہ جو صاحب علم ہیں اور جو ہمارے معصومین ہیں اور چہاردہ معصومین ہیں، اور ذات الہی نے جو انہیں علم دیا ہے، علم لدنی ہے ان کے پاس، ان کے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر از نتھنگ۔ یہ ڈسٹریبیوشن یہ ہمارے لیے ہے کہ آج سے 70 سال سے پہلے میں پیدا ہوا، 70 سال میں 10 سال، 20 سال، 30 سال گزرے، 40 سال، آج 70 سال میں یہاں بیٹھا ہوں، اور 2-4 سال، 2-4 دن، 2-4 لمحوں میں پتہ نہیں کہاں قبر میں ہوں گا۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ڈسٹریبیوشن۔ بی بی کو شروع دن سے پتہ تھا ماضی میں کیا ہے، حال میں کیا ہے، مستقبل۔ انہیں پتہ تھا کیا کیا مصائب آئیں گے، میری اولاد پہ کیا کیا مصائب ٹوٹیں گے، اور ان کا حل کیا ہوگا۔ تو یہ عید زہرہ غم حسین کے بعد اس دن کی یاد ہے کہ جب شہداء اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس کا انتقام لیا مختار نے، اور مختار نے جو سر بھیجا امام سید سجاد کی خدمت میں، سب سے پہلے تو عمر سعد کا، تو وہ اتنا خوشی کا موقع تھا کہ اس کو عید زہرہ کا نام دیا گیا، اور اس لیے کہ بی بی کو پتہ تھا کہ اتنے مصائب اور اتنی شہادت اور اتنی قربانیوں کے بعد یہ خوشی کا لمحہ آئے گا، تو اس خوشی کو یاد کر کے وہ 9 ربیع الاول کو عید زہرہ مناتی تھی۔ تو یہ 2-3 وجوہات تھیں۔ پھر سب سے بڑی بات، اس کے بعد ساتھ ہی بات ختم کر دوں گا، بی بی کی شان میں 1-2-3 شعر پڑھوں گا میں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ 9 ربیع الاول کے بارے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام آپ کا فرمان ہے کہ یہ اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ سب سے اہم دن، سب سے اہم عید یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید مباہلہ، اس سے بڑی عید ہے عید غدیر۔ تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے بعد جو دوسری بڑی عید ہے وہ ہے عید زہرہ، اور آپ نے اس کو نام دیا ہے کہ یہ عید غدیر ثانی ہے، دس از دا سیکنڈ۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ عید غدیر میں کیا ہوا؟ عید غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا، نعرہ حیدری حیدری۔ تو غدیر میں، غدیر سب سے اہم ہے، یعنی کائنات کے دنوں میں جو سب سے اہم دن ہے وہ 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے۔ عید زہرہ کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے غدیر
ثانی فرمایا، یعنی سیکنڈ لیول پہ. وہ کیوں؟ کیونکہ 18 ذی الحجہ عید غدیر وہ ہے تاج پوشی امیر المومنین علیہ السلام شیر خدا. اور 9 ربیع الاول کس کی تاج پوشی ہے؟ امام زمانہ. وہ امام اول کی 18 ذی الحجہ امام اول شیر خدا کی تاج پوشی کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول امام آخر جناب ولی الحجت قائم المہدی العصر کی تاج پوشی کا دن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو یہ اس لحاظ سے یہ چین ہے. وہ بھی دن، وہ اہم دن ہے، اس کا قرآن میں ہے عید غدیر امیر المومنین کی ولایت، اعلان ولایت. الیوم سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ مبارک. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل تکمیل دین ہو گئی اس دن. ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم ورضیت علیکم اسلام دینا. تو پہلی بات 3 چیزیں، 3 کوالٹیز، 3 اعلانات اللہ کی رحمت کے ہوئے غدیر پہ. پہلا تکمیل دین، دوسرا اللہ نے پسندیدہ اسلام قرار دیا دین آپ کے لیے، اور چوتھا اللہ راضی ہو گیا آپ سے، مسلمانوں سے. صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو پہلا اسٹیپ وہ تھا، اور وہ اس کے بعد پھر 12 اماموں کا آنا تھا. سب کی حکومت ہونی تھی، سب کی بادشاہت. مولا علی کی بادشاہت پہلی، پھر امام حسن علیہ السلام کی بادشاہت، حکومت، ولایت، پھر امام حسین علیہ السلام کی. تو یہ سلسلہ چلنا تھا 11 سے مولا علی سے پہلے سے لے کے اور 12ویں تک، الحجت القائم المہدی تک. لیکن ظاہر ہے وہ سقیفہ ہو گیا، سقیفہ کا واقعہ، اور سقیفہ کے واقعہ نے سارا پورے اسلام کی جو موشن تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کو تو کوئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت الہیہ کا ایک طریقہ تھا کہ اس نے اعلان کیا کہ یہ ہیں، یہ ولی ہیں، اور ان کی خلافت ہے، اور ان کی بادشاہت ہے، اور یہ اولی الامر ہیں. لیکن یہ بتانا تھا کہ مخالفین کون ہیں، اور یہ مخالفین سقیفہ میں آ گئے، اور سقیفہ سے انہوں نے اپنا ایک شیطانی کھیل شروع کر دیا، اور نتیجتاً اہل بیت پہ ایک ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ کربلا کا واقعہ، کربلا کا سانحہ ہوا. اور جب یہ کربلا کا سانحہ انتقام پہ پہنچا، مختار ثقفی نے جب یہ انتقام خون حسین لیا اور قاتلوں کو کیفر کردار پہنچایا، تو اس دن 9 ربیع الاول تھا. 9 ربیع الاول کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری خوشی کا دن عید زہرا مسرت کا دن آیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یا علی یا علی یا علی بدت حق حیدر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بچے نے ثبوت دیا جشن کا، کہ جشن کا ماحول ہے. تو بس 2 چیزیں عرض ہیں، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. تو بی بی کا ہے کیونکہ دن، تو بی بی کی شان میں ایک چھوٹے سا منقبت کے اشعار. بی بی کی شان میں قرآن کی آیت ہے، آیت تطہیر، جس کو ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ احزاب کی ہے. سورہ احزاب 33ویں سورہ مبارک، اور اس کی آیت نمبر بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ریفرنس ہے، قرآن کا ریفرنس 33 یعنی 33 سورہ مبارک اور 33 آیت، یہ ریفرنس دیا جاتا ہے قرآن کا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد وعلی محمد. تو یہ سارا گھرانہ طہارت کا گھرانہ ہے. ارادہ الہی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس گھرانے کو پاک و پاکیزہ، طاہر و مطہر رکھنا ہے. تو اس پہ شاعر نے بہت خوب کہا ہے. بی بی جناب
فاطمۃ الزہرا. بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ. انتہائی عروج، جو پاکیزگی کا عروج ہو سکتا ہے وہ بی بی پہ ہے. بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ. شوہر پہ ہے مولا علی مرتضیٰ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ. شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ. اور بابا ہیں وہ رسول خدا، بابا ہیں وہ کہ جن پہ نبوت کا خاتمہ. بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ. بابا ہیں وہ کہ جن پہ نبوت کا خاتمہ. اور اب دیکھیے بات کہاں آئی. بابا ہیں وہ کہ جن پہ نبوت کا خاتمہ، اور پوتا ہے وہ کہ جس پہ امامت کا خاتمہ. پوتا ہے وہ کہ جن پہ امامت کا خاتمہ. اور بی بی نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے. یہ دین سارا بی بی کی اولاد ہے، یہ بی بی کا فیض ہے. حسن و حسین اور جو اولاد، اور آخر 12واں امام ولی العصر صاحب عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج، یہ سب بی بی کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بی بی نہ ہو، یہ بی بی کا اعجاز ہے، بی بی نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے. نام خدا انہی پہ محمد کا نام ہے. نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے. یعنی اللہ کا نام جو باقی ہے آج کائنات میں، اللہ اکبر کا جو اذان میں نعرہ ہوتا ہے اللہ اکبر، نام خدا انہی سے ہے. اور محمد کا نام ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. دونوں نام یہ بی بی سے ہیں. صلوات. تو امام عصر تک بات آ گئی اور بس اب ختم. آخری ہم دعا سے ختم کریں گے. امام عصر سے دعا ہے ان کے حوالے سے، ان کے واسطے سے، پنجتن پاک کے واسطے کہ پروردگار یہ ہماری یہ محفل اتنی جوش ولولے برکتوں والی محفل، پروردگار یہ ہماری محفل کو قبول کرے، ہماری مختصر عبادت جو ہے اس کو قبول فرمائے، اور امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو. اس بارے میں ایک چھوٹی سی یہ دعا ہے، آپ میرا ساتھ دیجیے اور سنیے ذرا اس کو. میر انیس نے یہ دعا کی ہے امام زمانہ کے ان کا ظہور جلد ہو. ہم پڑھتے ہیں ہر درود مبارک پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ان کی تاجیل، ظہور میں تاجیل ہو امام زمانہ، تاکہ ہمارا یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں اور یہ دنیا جو ایک افراتفری کا شکار ہے اور حق کو دبایا جا رہا ہے اور سچائی کو بالکل گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور مظلوم جو ہے وہ مظلوم تر ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا ایک افراتفری کا شکار ہے. تو جب ہمارے وہ ہادی آئیں گے، رہبر آئیں گے، امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو بس آخری 2-3 لائنیں ہیں، یہ میر انیس کی دعا ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ سے دعا کر رہے ہیں میر انیس. یا منتقم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے منتقم ہے، اللہ کا نام منتقم ہے. یا منتقم ظہور امام زماں دکھا، ظہور امام زماں دکھا. یا منتقم، اے پروردگار، اے انتقام لینے والے، دشمنوں سے انتقام، جنہوں نے اہل بیت کا حق چھینا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس کا انتقام لے لے یا اللہ. یا منتقم، یہ کمال ہے میر انیس کا کہ میر انیس نے لفظوں کا استعمال کیسے کیا. یا اللہ نہیں کہا، پروردگار نہیں کہا، یا منتقم. اسماء الحسنہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن شریف ہے کہ بہترین نام، تو اس میں سے بہترین نام ہے منتقم ہے. تو میر انیس نے وہ استعمال کیا ہے کیونکہ انتقام کا وقت ہے یہ، اور مولا آئیں گے تو انتقام لیں گے. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا منتقم ظہور امام زماں دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا. انتظار کر رہی ہیں آنکھیں کہ پروردگار آنکھوں کو سکون ملے، یہ دنیا میں جو افراتفری ظلم و ستم کی ایک انتہا مچی ہوئی ہے اس سے نجات ملے. آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، یہ دعا ہے. دنیا میں ایک بار پھر امن و اما دکھا.
دیکھ لیں حالت کیا ہے دنیا کی. میر انیس نے آج سے 200 سال پہلے کہا اور وہ حالت بگڑتی جا رہی ہے اور بگڑے گی. اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت افراتفری کا کیا حال ہوگا ہمیں کسی کو اندازہ نہیں. میر انیس کہہ رہے ہیں دنیا میں ایک بار پھر امن و امان دکھا پھر برق ذوالفقار کو. امن و امان ہوگا برق ذوالفقار، مولا علی کی تلوار، جس کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اس وقت غیبت میں ہیں. تو امیر انیس دعا کر رہے ہیں کہ پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، اس کو آتش فشاں ہو. وہ دنیا میں دشمن اور جو ظلم اور جو کر رہے ہیں اوپریسر جو ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر دے. پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، اس دن غلام سوگ اتاریں حسین کا. اللہم صلی بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل حیدری متوجہ زیارت. السلام عليك أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا علي بن الموسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرہ حیدری. میں نے سمجھا کہ آپ نے نئی خریدی ہے تو مجھے دکھا رہے ہیں. آپ تین آپ کی طرف غلطی سے میں تو سیدھا آ رہا تھا. میں آپ کو ایک سچا پیسہ بتاؤں، جب میں جرمنی میں تھا نا 30-35 سال کی بات